آج کا دن فقط ایک شہزادی کی شہادت کا دن نہیں، آج کا دن اس ہستی کا دن ہے جس نے اگر کربلا میں قدم نہ رکھا ہوتا تو شاید حسین کی قربانی تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، شریکۃ الحسین، سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا۔ بی بی زینب کی ولادت مدینہ میں اس گھر میں ہوئی جہاں علی کا عدل، فاطمہ کی عصمت، رسول خدا کی تربیت جمع تھی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ زینب کو کسی علم نے یا کسی عالم نے نہیں سکھایا اور نہ ہی کسی مدرسے یا کسی اہل علم سے بی بی سیدہ نے علم سیکھا، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں علم ڈال دیا۔ اس لیے تاریخ نے آپ کو عالمہ غیر معلمہ کہا۔ اور وہ پھر دن آیا جس دن زمین کربلا پر حسین تنہا رہ گئے، خیمے جل گئے، بچے پیاس سے تڑپنے لگے، اور اسی میدان میں زینب نے اپنے دو جوان بیٹوں حضرت عون اور حضرت محمد کو خود تیار کر کے حسین علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ لہوف میں سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے پروردگار میری یہ قربانی قبول فرما۔ کربلا کے بعد بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو قیدی بنایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا اور پھر شام کے دربار میں یزید کمینے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، لیکن وہ قیدی نہیں تھے، وہ حق کی آواز تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے الفاظ محفوظ ہیں جو آپ نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر یزید کمینے کے سامنے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قیدی بنا کر تو نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے؟ تو نے گمان کر لیا ہے کہ تو اللہ کے نزدیک معزز ہو گیا ہے؟ اے تلقا کے بیٹے، کیا یہی تیرا انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں کو پردے میں رکھے اور رسول خدا کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرائے؟ تو جتنا ظلم کرے گا اتنا ہی اپنے لیے عذاب بڑھائے گا۔ خدا کی قسم، تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ ہماری وحی کو بجھا سکے گا، اور نہ ہی اپنے آر کو دھوکہ دے سکے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے یزید کے تخت کو ہلا دیا۔ بالآخر اہل بیت علیہم السلام کو رہا کرنا پڑا۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہمیں کربلا کے راستے سے گزارو۔ قافلہ دوبارہ کربلا پہنچا۔ یہی وہ پہلا اربعین تھا جہاں شہیدوں سے ودا کے بعد بی بی مدینہ واپس گئی۔ مدینہ پہنچ کر آپ روز مجلس حسین برپا کرتی، کربلا سناتی، اور مدینہ کی فضائیں یزید کے خلاف گواہ بننے لگیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہی آواز حق بنی کہ بی بی کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آخرکار یہ صبر کی ملکہ یا مصر تاریخ بتاتی ہے یا شام کے نواحی علاقوں میں آ کر مقیم ہو گئیں، جہاں گریہ، عبادت اور کربلا کے زخموں کے ساتھ 15 رجب المرجب سن 62 ہجری کو یہ کربلا کی ترجمان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسین نے کربلا میں سر دیا اور زینب سلام اللہ علیہا کربلا کو زندہ کر دیا۔ میرے عزیزو، اگر آج بھی ہمارے دل کے حق کے لیے دھڑکتے ہیں تو یہ زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی کے وہ خطبے اور ان کی برکت ہے کہ اگر آج بھی ظلم کے سامنے زبان کھلتی ہے تو یہ بی بی کے صبر اور ان حوصلوں کی بدولت ہے۔ آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرح حق کا ساتھ دیں گے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ معزز سامعین، اگر آج کربلا زندہ ہے تو یہ سارا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وہ حوصلہ، وہ صبر ہے جو بی بی نے درباروں میں، بازاروں میں دکھایا۔ آپ کی بدولت آج اگر پردہ قائم ہے تو یہ سیدہ کی دعا ہے اور آپ کی محنتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کربلا کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ یا اللہ، ہمیں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کا ایک ذرہ عطا فرما۔ یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا،
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔